نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انک حمید مجید۔ باب اجمال فی طلب الدنیا، دنیا کی تلاش میں جائز ذرائع استعمال کرنا۔ عن ابی حمید الساعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجملوا فی طلب الدنیا فإن کلن میسر لما خلق لہ۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے مال کے حصول میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دی گئی ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ناجائز ذرائع جو ہوں وہ حلال ہوں، وہ شریعت کے مطابق ہو سارا کیونکہ یہ کہ انسان بعض اوقات کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اتنی کوشش کرتا ہے کہ اس میں اس کی عبادت بھی متاثر ہوتی ہے، اس کے کئی کمپرومائز کر دیتا ہے جبکہ اس کو وہ ملنی ہے۔ اور جیسے صحت نہیں دیکھتا اس کے طلب میں، اس کے پیچھے مگر بھاگنے اتنی میں۔ سر توڑ کوشش کرنا کہ اب وہی نا، اور واقعی وہ چیز اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، اس کو ملنی ہے، اس کی تھوڑی کوشش سے بھی ملنی ہے، وجہ اس کی کہ اچھا بات یہ بھی ہے جو ناجائز یہاں پہ بات ہے دنیا کے حصول میں میانہ روی اختیار کرو، اس میں ایک اور بھی بات اگر آپ دیکھیں، کچھ علوم ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی علوم ہوتے ہیں ان کو بھی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی سمجھیں عبادت میں بھی آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک کھانا پکانا بھی ایک فن ہے نا، اور وہ دنیاوی ہے نا کام۔ جو گھرداری ہے، آپ جس کو کہیں گے ہوم اکنامکس، تو یہ اس کی بھی تو تعلیم ہوتی ہے نا۔ ہاں، تو یہ تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے، یہ تعلیم حاصل کرنا مطلب ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں۔ دیکھیں بہت ساری بچیاں ہوتی ہیں، آج آپ بچیوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو ینگ بچیوں کو، ان کو پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ جو نانی نے سکھانا ہے، جو دادی نے سکھانا ہے بچیوں کو، وہ یعنی نسل در نسل یہ چیزیں چلتی تھیں، گھرداری سکھاتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو گھروں سے باہر نکالا ہے پڑھنے کے لیے، وہ پڑھنے تو جاتی ہیں، ٹھیک ہے پڑھنے جائیں، اسے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن گھرداری نہیں سکھاتے۔ اور ماں کو خود نہیں آتی یا ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ یہ دنیا کا علم، یہ والا علم کیوں نہیں سکھاتے؟ یہ دنیا بھی سکھانی ہے۔ یا تو ہمارے پاس ایکسٹریم ہے، یا تو یہ ہے کہ اگر دین کی طرف لگ گئے نا تو پھر یہ چیزیں بھی چلی جاتی ہیں، سارا کچھ ہی ختم کر دیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اس سے منع نہیں کیا، یہ مطلب آپ اب دیکھیں کہ ایک بات ہے کہ اگر آپ نے چائے سرو کرنی ہے تو چائے کا کپ کیسا ہونا چاہیے، اب آپ نے کافی سرو کرنی ہے تو کافی کا کپ کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے آج کل، یعنی آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے پھوڑ پن، یہ پھوڑ پن ہے۔ یا تو پھر وہ باقی چیزوں کو چھوڑ کے پریزنٹیشن وہ بھی بچی اتنا کہتی ہوتا ہے، کہ ہاں، نہیں اب آپ دیکھیں نا بچی کی شادی ہونی ہے نا، اس سے پہلے وہ LLB کر رہی ہے، وہ IT کا کوئی سبجیکٹ پڑھ رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، جیسے ابھی پڑھائی ختم ہوئی اس کی شادی کر کے فوراً، مطلب اس کو گھرداری تو سکھاؤ۔ آج کل نہیں بھیا، آج کل تو یہ چیزیں نا مطلب یہ ہیں، بچیاں خود سے کورسز ہو گئی، لیکن اس میں اتنا زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو وہ کر لیا ہے نہیں کہ کورسز آپ ایوری دیکھیں، ٹائم چلیں کورسز ہو گئے، کھانا،
ٹائم یہ چیزیں آ گئی ہیں. نہیں کھانا بھی ہو سارا کچھ ہو لیکن نہیں کرتے. ایکسٹریم پہ ہر چیز ہو ایکسٹریم ہو جاتی گئی ہے نا. اور اصل چیز میانہ کو روی چھوڑ بھی رہ دیا, گئی. اصل چیز کو چھوڑ دیا. میانہ روی مطلب کھانے میں بھی ہے, میانہ روی آپ کے گھر میں بھی ہے. آپ گھر بناؤ تو ایسا بناؤ کہ جس کو آپ اتنا وقت دے دو جتنا آپ دینا چاہیے, ظاہر ہے. اسی طرح آپ کی ڈریسنگ میں بھی ہے. آج کل جو کپڑے سل رہے ہیں, اگر آپ کے جیسے کپڑے آپ نے پہننے ہیں تو آپ کو ٹیلر سے نہیں جان چھوٹنی, آپ کی بازار سے ہی نہیں جان چھوٹنی. یہاں بھی میانہ روی پڑھنی پڑے گی. لیکن ہم ہر چیز میں بڑھ گئے ہیں, اب اس دور میں بڑھ گئے ہیں. آپ کو بچیوں کو ایسی ایسی چیزیں بنانی آ گئی ہیں جو ضروری نہیں ہے. وہ بیکنگ میں چلی گئی ہیں آگے, بیکنگ کر لو. یہی تو بتا رہی ہوں آپ کو. کھانے والی تو آنی نہیں ہے. کھانا بنانا یہ- آتا نہیں بیسک جو ہمارا ڈیلی روٹین کا, لیکن وہ بیکنگ اور کیونکہ وہ ٹرینڈ چل گیا نا, وہ کیکس کا اور وہ سارا کلچر جو آپ نے جو فاسٹ فوڈ کھانا ہے, وہ چیزیں آ گئی ہیں جو ہم لوگوں نے کبھی سنا ہی نہیں. یہ میانہ روی سے ہٹ ہے. لیکن اب بچیوں کو نا بہت زیادہ آتا ہے, لیکن بات یہ کہ وہ اصل چیز سے ہٹ گئی نہیں ہے. آتا, میجورٹیز کو نہیں آتا, میجورٹیز کو نہیں ایک آتا. کام کریں گی نہیں تو وہ میجورٹیز باقی کو نہیں وہ آتا. ہم لوگوں کو تو سکھایا گیا کہ کام اگر کچن میں کرنا ہے تو بکھرا کے بھی سمیٹتے ہیں, ان کو سارا کچھ سر کرنا ہے. بات یہی ہے نا تو کہ وہ ایک کام کریں گی, باقی سارا کچھ چھوڑ دیا, اپنی ہم مینجمنٹ نے چھوڑ ہر دی. چیز کو نا بڑھا لیا. جس نے پیسہ حاصل کرنا ہے وہ اس میں سر توڑ, اس کو ایک نا دماغ میں بخار ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, یہاں پہ میانہ جاب روی نہیں ہے نا, ہر چیز میں میانہ روی چاہیے نا, وہ نہیں ہے. میانی روی مجھے تو ٹارگیٹ ختم اچیو ہو کرنا گئی ہے, ہے. وہ کیسے اقتدار. بھی ہم کریں. لوگ مینیج کرتے ہیں جو ہفتے میں 1-2 دن سبزی, 2 دن دال, 2 دن گوشت, 2 دن چکن, جو بھی جس طرح ایسا ہمارے. لیکن بچیاں نہیں آج کل نہیں, ان کو تو ہمیں چکن چاہیے, ہمیں اس طرح کی. اب میں نا اپنی کیونکہ آج کل چکن کو زیادہ وہ اب یہ دیکھیں, میں ایک مثال دے رہی ہوں, اس میں میں اپنی کوئی وہ نہیں بتا رہی, ایک ذہن میں آیا تازہ کہ آج کل کراکری کی کوئی بھرمار ہو گئی ہے. آپ ایسی ایسی کراکری آ گئی ہے کہ آپ کو دیکھ کے نا تو آپ کا مطلب جس کو ایک عرصے میں کبھی شوق ہو, تو میرے ذہن اب ہم بازار جائیں, نئی نئی چیزیں آئی ہوئی ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسی ایسی چیزیں, پھر میں نے یہی سوچا کہ وہ صحابہ کرام جو مٹی کے پیالوں میں کھاتے تھے اور ان سے اللہ راضی ہو گیا, اور آج ہم سوچیں کہ ہم بازار جائیں تو نئی سے نئی چیزیں اٹھا کے لے آئیں. سونے چاندی کے برتنوں والا حساب اب ہو گیا سونے نا. چاندی کے برتن تو ہیں ہی ہیں, اللہ معاف کرے. ہر دکان پہ آپ کو گولڈن برتن ملیں گے. پھر اس کے بعد یہ جو آج کل اتنی ایکسیسریز آ گئی ہیں, یہ بچیاں جو آن لائن منگوا رہی ہیں, جو انہیں بازار جانے کی بھی زحمت نہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں بازار موبائل آ گیا تو آپ اس سے لیکن وہی بات ہے, میانہ روی زندگی میں بہت ضروری ہے. اعتدال. ہاں یہی ہے کہ ہمیں ہر چیز جائز ہے, کھانا بھی جائز ہے, گھرداری بھی یہ جائز صاف ہے, میں آ جاتا ہے نا, یہ چیزیں صاف میں آ جاتی. لیکن میانہ روی بچیوں کو اب کون سکھائے, کیونکہ حالات ہی باہر اتنے. بچیاں سمجھتی نہیں. ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو بھیج دیا ہے ایسے ماحول میں. کیا کریں, بچیاں باہر, بچیاں ہوں یا بچے ہوں, وہ جس دور میں رہ رہے ہیں نا, ان کو وہ دور اپنے نہیں, ماں باپ دور کی بات بھی نہیں ہے, اب کرنا پڑے گا, ہم لوگوں کو کچھ کرنا پڑے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ دور کی بات نہیں ہے, اپنا آپ کچھ کرنا پڑے گا. میں سن رہی تھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ڈاکٹر حماد لکھنی ہیں جو ڈین تھے اس کے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں. جیسے اصحاب کہف نے کہف پہ پناہ لی, تو ہم لوگوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کہف اللہ نے بنائی ہے جہاں ہمیں جانا ہے. لیکن ہمیں کہف منظور نہیں ہے, ہمیں تو بازار منظور ہے, ہمیں تو باہر جانا ہے. ہمیں کہف کہاں منظور ہے, گھر ہی منظور نہیں ہے, ہمیں تو باہر جانا ہے. ہمیں تو ہماری تو انٹرٹینمنٹ کا کوشش کرنی پڑے گی. اگر ہم کو اس طرح کی بات, اگر دین کی کوئی بات یا بچوں کو اس طرح کی کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پرانے زمانے کی ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جو آج کل سیدھی بات ہے, وہی سننے کو پڑتی ہے نا. بھی باتیں پرانے زمانے کی باتیں, دین ایک ہی ہے, ہمیشہ سے ایک ہی رہے گا. یہی میں کہتی ہوں کہ جو اللہ نے فرما دیا, جو نبی نے فرما دیا, وہ قیامت تک رہنا ہے. وہ ہمارا دور, مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ایجوکیشن اس دور کا سب سے بڑا فتنہ. بالکل صحیح بات ہے. مجھے لگتا ہے جڑ وہی ہے, بالکل. اس جڑ نے چاروں طرف تباہی برپاد کر دی. یہ میں بتاؤں آپ کو, ابھی مجھے پتہ چلا کہ میری ایک دوست ہیں, وہ کسی شادی پہ گئیں, تو وہ کہتی ہیں کہ جوان بچیوں کو دیکھ کے میں نے کانوں پہ ہاتھ لگا لیا کہ وہ بچیوں کی ڈریسنگ, وہ بچیوں کے ڈانسز, اور بچیوں کی جو, میں یعنی کالج یونیورسٹیز کی پڑھی ہوئی بچیاں,
تو یہ یعنی کیا حال ہو گیا. کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ تباہ و برباد ہو گئی ہماری نسل, تباہ و برباد ہو گئی. نہیں, آپ یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو جاؤ. اب یونیورسٹی بچوں کا ایم ہے کہ آپ نے کالج جانا ہے, پھر یونیورسٹی, آپ 5 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے, ایسا ان کا لباس ہے. تو اب وہاں پہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجو گے خربوزے کو دے کے خربوزہ رنگ کرتے ہیں, کب تک آپ ان کو اپنے گھر کے اس میں, تو وہ چیز ہو گئی نا, معاشرے نے خراب کر دیا. کیا خراب کیا اس میں, آپ کے ذہن کو تو چینج کر دیا نا. میں نے سنا ہے کہ بالکل سیم دبئی والا اسٹائل ہے وہاں پر. نہیں, میں گئی ہوں ایک دفعہ, وہ چائنیز کھانے گئے تھے. میں نے کہا میرے باپ کی توبہ جو میں آئندہ یہاں پہ آؤں, کیونکہ انہوں نے نا وہ کلچر دیا ہوا ہے کہ اوپن سارا کر دیا ہے, اور اس کو انہوں نے انٹرٹینمنٹ کیا ہے. فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, گانے اتنا میوزک ہے, وہ میوزک ہی ایک فتنہ ہے. جوان بچیاں وہ میوزک اور گانے سنیں گی, ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا اس سے فتنے پیدا. پہلے کے دور میں کہتے تھے کہ بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے, بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے تھے. وہ کیوں ہوتے تھے لوگ؟ تو یہی وجہ تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا, یہ جو پٹھان لوگ ہیں نا, وہ نہیں پڑھانا دیتے بچیوں, جو ٹھیٹ قسم کے, وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو پڑھانا ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے جو دور ہمارے جو دور میں ہم نے پڑھا نا, ہمیں یاد ہے ہماری کوئی ٹیچر ایسی نہیں تھی جس کے سر پہ دوپٹہ نیچے ہوتا. آج کل آپ کی ٹیچرز ہی سمبل ہیں. پہلے ٹیچر فیشن کرے گی, آئے گی تو پھر وہ, یعنی ہماری ٹیچرز وہ تھیں جو ہم یاد کرتے ہیں کہ کسی کا سر کا دوپٹہ, مجھے یاد نہیں کہ اتنی مطلب ٹیچر سر پہ دوپٹے لے کے رہتی تھیں. اور ایسے میں جو مطلب بڑی ہوئی نا, تو میں ایسے دوپٹہ لیتی تھی, تو سارے مجھے کہتے تھے کہ یہ نا مس جعفری ایک تھی, یا وہ ایسے دوپٹہ لے کے, اور وہ مطلب میں ان کو دیکھ کے دوپٹہ میں نے لینا سیکھا. پردہ بھی کرنے میں آئے تو دیکھیں کہ عبایا میں, حجاب میں بھی بہت بچیاں ہوتی ہیں. وہ دیکھیں آٹے میں نمک بھی نہیں نا آپ کہیں گے, لیکن بات یہ کہ اندر سے, لیکن صرف وہی نہیں نا, ہو گیا ہے. صرف وہی نہیں نا, پردہ بھی کیا, صرف اگر آپ نے عبایا بھی پہن لیا ہے, لیکن اندر سے آپ کیا ہیں, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سروے کریں تو ہماری اتنی سوسائٹی میں کون سے چند گھرانے ہوں گے جو دینی گھرانہ ہے. جیسے ان کا گھرانہ ہے, آل اوور سارے ان کے مرد و حضرات بھی باجماع سسٹم ہے. آپ کا گھرانہ ہے, چند گھرانے ہوں گے جو اب آپ کے بچوں کو, یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. ادروائز تو آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ, بایا پہن کے جاؤ, تو وہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو اختیار بھی کریں گے, لیکن وہ ان کے اندر نہیں جائے گی. وہ باہر جائیں گے, وہ ویسے ہی ہو جائیں گے, اور وہ بھی قسمت بھی ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم نے تو آل اوور دیکھنا ہے نا, ہم نے تو آل اوور دیکھنا ہے. وہ وقت ہے نا کہ آپ جو کہا گیا تھا کہ فتنوں کے دور میں اپنے گھروں میں رہو, اپنے خطاؤں پہ آنسو بہاؤ, کہ اپنے بیوی بچوں کی, اپنے گھر والوں کی, ان کی ٹریننگ کریں اس حساب سے. لیکن یہ تو چیز وہ آ جاتی ہے نا کہ جس کو سمجھ آ گئی نا, اس نے ہی کرنا ہے. بات کر رہی ہے کہ الحمدللہ میری بھانجیاں بھتیجیاں بہت صحیح پردہ کرتی ہیں, عبایا پہنتی ہیں. اور میری ایک بھتیجی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ تو گھر میں بھی, اب کزن ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا, ماشاء اللہ سے سیکنڈ ایئر میں ہے, کزن سے, پھپھا, خالو, جو بھی باقی کے رشتے دار ہیں, انہوں نے پردہ کر دیا. آگے اسلام دعا لیتے ہیں, پیار لینا ہے, لیکن وہی بات ہے, میانہ روی ہر چیز میں. آج دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جاہل رہ جاؤ, اور آپ, لیکن ہمارے یہاں میانہ روی. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو ورچوئل یونیورسٹیز ہیں, ورچوئل آپ کے تعلیم کا سلسلہ تو چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بچیوں کو نا آپ گھروں میں بٹھا دینا, نہیں اس میں پتہ کیا ہے, کیونکہ باہر کا ماحول ایسا نہیں رہا. تعلیم میں بھی میانہ روی آ گئی نا, بیسک ایجوکیشن گریجویشن تک لڑکی پڑھ لکھ جاتی ہے, جاہل نہیں رہتی. لیکن ہم نے تو لڑکی کو ماسٹر بھی کرانا ہے, ہم نے تو لڑکی کو پی ایچ ڈی کرانی ہے, وہ بھی ہائی لیول کی پڑھائی کرانی ہے نا. آپ بیسک ایجوکیشن ہو وہ کافی ہے لڑکی کے لیے, اس کے بعد اس کی شادی کر دو. لیکن نہیں, اب لڑکی نے تو فلانی یونیورسٹی میں جانا ہے, تو باہر نہیں. آپ گریجویشن کی بات کر رہی ہیں, آپ اسکول میں نہیں بھیج سکتے لڑکیوں کو, ایسے حالات ہو گئے اسکولس کے. لیکن اب بات ہو کہ جاہل تو خیر نہیں رکھا جا سکتا. جاہل کیوں رکھنا ہے, گھر میں نہیں ہو رہی, کہ ہوم اسکولنگ ہو ہی رہی ہے, ورچوئل یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں, سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا, اب گھروں میں نہیں پڑھ رہے تھے کیا؟ باقی تو گھر میں ہی مچا رہے ہیں.
کون سا اسکول اس طرح سے لیکن یہ تو ہو رہا ہے؟ پورا ٹرینڈ ہے نا. مطلب جہالت آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ جہالت کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے جو اسلام سے دور ہو. ہم تو وہ والی بیچے امی تو وہی ہے جس نے قرآن کی دیکھیں تعلیم ایک وہ ہے اسکل سکھانا، لینگویج سکھانا، وہ کوئی مشکل ہے؟ لینگویجز آپ آرام سے سکھا لو. لینگویج ہی سکھانا ہے نا، آپ نے اسکلز ہی سکھانے ہیں نا. یونیورسٹیز میں پڑھانا ہی ہے نا، تو ورچوئل یونیورسٹی ہے آپ کے پاس. اس بات کو ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں اب ہمیں تو یہ وہ الحمدللہ وقت سمجھ ہے آ جو گئی ہم نا. دوسروں کو نہیں صرف اپنی لیکن ہم اپنے تک تو کر سکتے ہیں نا، جو کر سکتے ہیں ہم وہ تو کریں نا. ابھی ہم نے ہمیں دیکھ کے لوگ اور کرنا شروع کر دیں گے. کہ ہم ان کو بتائیں کہ دیکھو بچوں یہ جو تعلیم ہے اس کی کتنی ضرورت ہے. اس کو اتنا زیادہ ایک لڑکی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنے ہائی لیول کی ڈگریاں لے کے اور وہ پتہ لگے کہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر جاب کر رہی ہے یا پھر وہ باہر چلی گئی ہے وہاں جا کے پڑھ کے آ رہی ہے. عورت کا تو یہ لائن ہی نہیں ہے. کہتی ہیں سیکنڈ ایئر میں بچی ہے کہ اگر اس نے پروفیشنل ڈگری نہیں لینی تو پھر اس کی گریجویشن کے بعد شادی کرنی ہے. بس یہ ذہن میں تو لیکن اگر پروفیشنل ڈگری نہیں لینی تو وہ اگر میں پھر بات آ گئی نا پروفیشنل جو ڈاکٹر نہیں بننا، کوئی انجینئر نہیں بننا، صرف سمپل جو اگر ڈاکٹر انجینئر بھی بننا ہے تو شادی کر دو بھائی، وقت سے شادی کر دو. وہ گھر پہ بنتی رہے گی اپنے ڈاکٹر انجینئر اپنے میاں کے پاس. یہی ہے. یہ تو سوچنے کی بات ہے. لیکن میں یہی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، ہمیں تو یہ میسج یہ حدیث ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور دوسروں کو الحمدللہ ہم لوگ اس چیز کو دل سے ہی ہمارا جانا ہے. ہم نے کوئی رسے کے دور میں منوانا تو نہیں ہے نا، ہم نے تو صرف بتانا ہے. ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. اگر آپ کسی کو کھڑے ہو کے یہ بات بتاؤ کہ بھئی آپ فی الحال جو چیزیں چل رہی ہیں میانہ روی، ایک کھانے میں بہت اور ایک یہ ایجوکیشن جس میں زیادہ، باقی تو لباس وغیرہ ہر چیز میں ہے لیکن ایک لباس میں بھی نہیں ہے، لباس میں بھی نہیں ہے. اس میں بھی کرنی ہے. برانڈ، ہر برانڈ لینا ہے، ہر ڈیزائن لینا ہے، اور موقع ہو نہیں ہو ہر جگہ پہ نئے کپڑے پہننے ہیں. فضول خرچی بے انتہا ہے. بچوں میں لڑکوں میں تو پھر ہوتا ہے کہ چلے جی پینٹ شرٹ ڈریسنگ ایک جیسی ہوتی ہے. لڑکیوں کی جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نہیں، اس دور کے جو بہت بڑے فتنے ہیں نا، ایک کھانا اور ایک یہ جو ایجوکیشن فی الحال، اس سے جو ہے نا بچوں کو کس طرح روکا جائے یا کیسے مائنڈ سیٹنگ کی جائے. شروع سے ہی مائنڈ سیٹنگ ہوتی ہے، گھر سے ہی مائنڈ سیٹنگ ہوتی ہے، اور ماں سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. جیسا رول ماں اپنا دکھائے گی نا ویسی بیٹی نے. ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں لیکن باپ تو صبح کے دیا رات کو ہے. باپ کے بغیر نہیں. پیسہ تو باپ کا ہی چلتا ہے. چلتا تو باپ ہے لیکن جو گھر میں تو ماں نے سارا دن دکھانا نا کہ میں کیسے. ماں ہی بچوں کے ذہن بدل سکتی ہے. باپ نہیں بدلے گا. باپ نے تو کیا کرنا ہے؟ باپ نے صبح جانا ہے. باپ کے سامنے اگر بچوں نے ضد کی تو باپ نے تو فوراً ماننا ہے. یہی جو غلط ہے نا. اب ندا یونیورسٹی نہیں تو ماں ان کی مائنڈ سیٹنگ کرے نا تاکہ بچے وہی کہیں. ماں کی مائنڈ سیٹنگ ہی قرآن ہی کر سکتا، کوئی چیز نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے، اور کیا ایسے ہی ہے. آج جو عورت جس قرآن کی طرف آ گئی سمجھ لو اس نے اپنی بچیوں کو سنبھال لیا. ادروائز تو بہر ہے، دریا ہے، یہ نہر ہے جس میں بندہ بہہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے. جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے فرزند بھی تھے. اگر آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تو پھر ایسے بھی ہو جاتے ہیں. چلے ہم حدیث کی طرف ہی آتے ہیں. اتنی پیاری حدیث ہے کہ دیکھیں وہی نا جس کو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام راستے اپنانا اور کمپرومائزز کرنا کہ چلو کوئی نہیں، نمازیں چلی جاتی ہیں، تھوڑا بہت حلال حرام کا بھی اونچا نیچا کر دیتے ہیں، یہاں پہ سود ہے یا نہیں ہے. لوگ دنیا کر رہی ہے اور رشتوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی اتنی محنت کر رہا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اور وہ اس کے وہاں پہ کیا حقوق ہے، وہ لگا ہوا ہے. بیسک یہ مردوں کے لیے لیکن یہ کمانے کے چکر میں گھر کو نہ بھول جائیں. یہ ہم نے پچھلی بھی ایک دو حدیثیں وہی میں کہی تھی کہ عورتیں ہم لوگ دیکھیں مردوں کو کتنا ضروری ہے یہ محاسب کرنا. ہاں جی، یہ تو مردوں کے لیے وہ جیسے ایک رعیت کا نگران مرد ہوتا ہے نا. میں اپنے ہسبینڈ کو آج تک یہی کہتی ہوں کہ ان کو ہمیشہ سے اپنی شاپ میں اتنا رہا نا، اتنے انوالو رہے کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا.
میرے تینوں بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ رات کو آئے ہیں کیونکہ شاپ میں ہوتے تھے. تو آج بھی مجھے وہ چیز یاد ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے کیا سفر کیا. تو آدمی کمانے کے لیے اتنا وہ ہو جائے, پاگل ہو جائے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو گھر کے اندر بھی اس کی کتنی ضروریات ہیں. تو یہ آدمیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اتنا اپنے وہ میانہ روی رکھے نا کہ وہ ان کے نصیب میں جو رزق ہے وہ ملے گا انہیں. کیونکہ آدمیوں کو زیادہ تر انہیں کو کہا گیا نا کہ باقی ہمیں عورتوں کے لیے بھی ہے کہ ہر چیز کو اندر میں آنا, آپ نے لانا ہے, اعتدال لانا ہے. آخر سے پہلے کی ہمارے اسلاف تھے ان کی زندگیاں بھی تو اتنی سادگی کے ساتھ گزری ہے. تو جتنا آپ لا سکتے ہو اتنا تو لاؤ. ٹھیک ہے کہ آپ کا ایک آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار بھی کرنا ہے, لیکن اپنے آپ سے معاف بھی نہ ہو. مطلب آپ ہیں اگر آپ جائیں بازار تو آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ کو اللہ نے دیا ہے, مجھے دیا ہے, میں جا کے 20-30 ہزار کا جوڑا بھی لے سکتی ہوں, میں لے سکتی ہوں. لیکن میرا دماغ خراب میں کیوں لوں, میں الحمدللہ اس پہ ہی اب راضی ہوں جو میں لے لیتی ہوں. ہاں جی, میں 5-6 ہزار زیادہ مجھے وہی زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو لوگ کرتے ہیں, یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. یہی کہہ رہے تھے آج کل سب سے زیادہ ضرورت ہے استغنا پیدا کرنے کی. دوسروں کو دیکھا دیکھی ہم نے ان کے پیچھے بھیڑ چال میں نہیں لگنا. وہ جہاں بھی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں افسوس یہ کیونکہ جواب اپنا اتنی اپنا دے پیاری رہے ہیں. بات ہے لیکن لوگ کم ہیں. اور اسپیشل یہ کہ اس میں تو ظاہر بات ہے ماؤں کو بھی سیکھنے کا ہے, مائیں تو سیکھیں, لیکن آج کل کے بچے بھی بھائی شطر بے مہار ہیں. ہاں جی, وہ ایک وقت آیا نا کہ آگے چلے گئے, لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. بچے سردار ہیں آج کل کے بچے, اپنے ماں کو سکھا رہے ہیں. مائیں بچوں سے سیکھ رہی ہیں, بچے سکھا رہے ہیں ماں کو بڑے ہو کے کہ باہر کیا ٹرینڈ ہے. اور مائیں جو ہے وہ بچوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ نالج میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنی ماں کو نہیں سکھایا, پہلے وقت میں یہ کام نہیں ہوتا تھا, لیکن حدیث ہے نا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب بچوں کو جو سر پہ کہ چڑھایا گیا ہاں کہ آپ کے بچے آپ کے سر سر پہ چڑھے جائیں گے اور وہ آپ کو سکھائیں گے. تو اب یہی دور ہو گیا ہے کہ چلیں باہر جو بچے دیکھ کر آ رہے ہیں وہ سکھا لیکن رہے جو ہیں. سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ نہیں اس پہ پیچھے نہیں لگتے. ان کو پھر سخت کہا جاتا ہے کہ آپ سخت ہو, ہاں جی, آپ بہت دقیانوسی آپ سخت ماں ہو. ہاں جی, آپ یہ کہا جاتا ہے نا پھر. بولتے ہیں بچے. نہیں, سختی سے نہیں ہے وہ. اصول ہوتے ہیں نا کچھ, اب اصولوں میں اگر سختی ضروری نہیں ہے, نرم مزاجی سے بھی بندہ قائل کر سکتا ہے. اس کے اوپر ڈٹ جانا, ہاں, ڈٹ جانا اس کو سختی کہا جاتا ہے نا. نہیں دیکھیں کچھ اصول ہوتے ہیں نا. ڈٹ جانے پہ سختی تو نہیں ہے, ڈٹنا تو ہے, یہی تو کہتے حق ہیں بات پہ تو ڈٹنا ہی ہے. نہیں سلفی لوگوں کے لیے حدیثوں کو کیوں کہتے ہیں یہ سخت ہوتے نہیں, ہیں. ایک اصول ہے کہ آپ نے صبح آپ نماز پڑھو گے فجر کی, تو آپ رات کو جلدی سو گے تو نماز کے لیے اٹھو گے نا. یہ بھی ایک اصول ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارا دین ہے. اب آپ اس کو اگر اپنے اوپر لاگو کرو گے, گھر پہ لاگو کرو گے, تو یہ بہرحال یہیں پہ بات آ جاتی ہے. اور سختی وہاں تو نہیں ہوتی, سختی خدا نہ خاصا یہ نہ کرو یہ نہ, اب یہ چیزوں کو ہی اپلائی کرنا ہے نا. لیکن اس میں اگر آپ کے آگے سامنے یہ نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں تو پھر یہی آپ کے اوپر ہی بات آئے گی. آج کل کے بچوں میں نہیں آ رہی, کچھ پرانے بچوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. آج کل بچے موبائل زیادہ تر ہوتی ہیں. یہ آن لائن اگر ماں باپ صبح 4 بجے تک جاگ رہے ہیں اور صبح 3 بجے تک سو رہے ہیں, دوپہر کو 3 بجے تک اذان ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں بچے. اچھا, اور اگر زیادہ ہو تو ہم نے فجر پڑھ لی تھی, وہ مجھے سمجھ نہیں آتی فجر کا. میں سے تو جا کے فجر پڑھی نہیں جاتی. خود ایسے پوری رات اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ پڑھا ہی نہیں جائے گا. آپ کو وہ خوشو کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری رات جاگو جلدی کیسے فجر پڑھ لو گے آپ؟ جاؤ. لیکن وہاں سے سسٹم آپ موبائل میں بہت بچوں کو خراب کرتے ہیں. موبائل سے تھوڑا لیکن آپ اس سے دور کیسے کرو گے؟ وہ تو گھر میں بیٹھ اب کے کھانا بھی چھوٹے بچے نے تو موبائل دینا غلط ہے. آج کل اب میں اس چیز پہ ڈٹی ہوں کہ گھر میں وائی فائی نہیں لگا ہوا. میں اپنے موبائل میں ہی اس کا ڈاٹا بچوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آن لائن کلاس کے. کچھ انہوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو میرے موبائل سے آپ کنیکٹ کریں گے اپنا ٹیب, ادروائز کچھ نہیں ہوگا. اور وہ گھر میں ہر دوسرے دن رولا ڈلا ہوتا ہے.
اب لیکن یہ میں کہتی کہ ایک نہیں، آدمی گھر جب میں تک ایسا ہو وہ سکتا یہ ہے، خود اپنے ادروائز ذمہ دار نہیں ہو جاتے، ہمارے میں نے اپنے پر لیا ایسا کچھ مرضی کا وائی فائی کے بغیر ہے، انہوں نے وائی فائی کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. ایک تو ظاہری بات ہے ایوری ٹائم آپ کا کاروبار چل رہا ہے، وہ بھی فون پہ چل رہا ہے. ہاں جی. یہ مطلب چیزیں نہیں کنٹرول کی جا سکتی. چلیں تو میرے ہسبینڈ تو مجھ سے لیتے ہیں نا ہاٹ اسپاٹ کے، تھوڑا سا اگر میسیجز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں کچھ رات میں دکان سے آ کے، تو میں کہتی کہ نہیں ٹھیک ہے، کاروبار ختم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جب شاپ پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے، وہاں پہ میں نہیں ہوں، جہاں ہوں وہاں پہ میری ذمہ داری جو ہے وہ میں نے پوری کرنی ہے. کہیں اچھی کہیں چل بات ہے. جاتی ہے. ہاں آپ کے چل بھی صحیح. ہماری تو نہیں، ہم نے تو ہمارے تو ہم تو پیچھے پیچھے ہماری تو کبھی نہیں چلی، جو انہوں نے کہنا وہی ہونا ہے. نہیں ایسی باتوں پہ میں کہتی ہوں کہ جب ان باتوں میں ہم نے بھی ہاں تو بالکل صحیح مجازی خدا کو تو بہت بالکل صحیح ہے. کر دیا قدم ہوا ہے اٹھانا کہ جب چاہیے. میرے اللہ نے جو مجھے حکم دیا اس پہ کسی اور کا کوئی حکم نہیں. بالکل اللہ تعالیٰ سب کو بس وہی ہے. ہدایت چلیے اگلی حدیث پڑھ لیں گے، اس کو دیکھ لیں تو پھر کافی ہو گیا. یہ میانا روی سے باب الوراثت مال الوارث، وراثت وارث کا مال ہے. عن عقبہ بن عامر قال اتى رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امی توفیت وترکت حلیا ولم توصی فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال احبس علیک مالک. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری ماں فوت ہو گئی اور بغیر وصیت کے کچھ زیور چھوڑ گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال اپنے پاس رکھو. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ماں نے وصیت نہ کی تو اولاد کو اس کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دوسری انتہائی واضح احادیث بھی ہیں کہ جس میں اولاد کو والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے کے لیے کہا گیا. جیسے کہ ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عدم موجودگی میں میری ماں فوت ہو گئی، اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے لیے مفید ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کئی دوسری احادیث میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ جس کا پہلے ذکر کیا گیا، جو سونا چھوڑ کر گئی تھی جس کی والدہ، وہ خود فقیر اور محتاج تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال روکنے کی نصیحت فرمائی. جبکہ اس آدمی نے جو سوال کیا کہ صدقہ کرنے سے اس کی ماں کو فائدہ پہنچے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والے آدمی کو منع کیا، جبکہ اور یہ کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ہاں صدقہ کر سکتے ہیں. آئی سمجھ؟ یہ آپ کے حال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں. کہ آپ کس حال میں ہیں. آپ کو اگر زیادہ ضرورت آپ کو ہے ہی ضرورت ہے تو آپ ہی رکھیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ صدقہ کریں. کیونکہ والدہ کے لیے جو اولاد جو بھی کچھ کرے گی وہ اس کے صدقہ جاریہ میں ہی ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہی ہے. تو جو بھی وہ عمل کرے گا، اگر وہ اپنے مال سے بھی صدقہ کرے گا تو والدہ کو تو جواب پہنچے گا ہی پہنچے گا. جیسے ہم لوگ کوئی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کو صدقہ جاریہ آپ کے جی ماں باپ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اسپیشلی ان کو تو زیادہ ملے گا جنہوں نے تربیت کی، کی. جنہوں نے بتایا ہے، سکھایا ہے. ایسے کوئی ہی. بھی ہم نیک عمل کریں گے تو ہمارے ماں باپ کو اس کو کرنا اور یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ، یہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. ہاں، یعنی اپنی زندگی میں وہ سارا کچھ دے دلا دے، اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑے، ایسا نہیں کرنا.
اسی لیے تو آگ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. ہاں وہ تو ہے ہی اب نہیں، ہمارے معاشرے میں رائج ہوتا وہ جا تو رہا ہے. بالکل نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں. جو اخبار میں اشتہار آ دیتے میں نے آگ کر دی ہے. دیکھیں نا وصیت بھی 1/3 سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی. ہاں وصیت بھی 1/3. ہاں وہی نا، ورنہ تو آپ سارے کی طرف اتنا بڑا ایک انفاق، اتنا بڑا وہ ہے ہمارے دین میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب انفاق ہی کر دو، بلکہ 1/3 کی وصیت ہے. اب یہ انفاق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالے گا وہ بھی صدقہ ہے. یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ ہی ہے، یہ انفاق ہی ہے. اور کیا کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل. اپنے گھر والوں کو کھلانا، ان کو کپڑا پہنانا، ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا، ان کو ماحول اچھا دینا، اس کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اسپیشل ان کی جو ٹریننگ کرنی ہے تعلیم و تربیت کا ہاں انتظام ہے، وہ تو سب سے وہ زیادہ سارا کچھ بیسک وہی چیز ہے، صدقہ ہی ہے وہ جو دیا جا رہا ہے. اب ایک خاتون ہے، وہ جا رہی ہے دین کا کام کرنے جا رہی ہے یا پڑھنے جا رہی ہے، دینی تعلیم لینے کے لیے جا رہی ہے. اب اس کے لیے سواری کا بندوبست اس کا ہسبینڈ کر رہا ہے، یا اس کی کتابوں پہ خرچہ آ رہا ہے، یا جو بھی ہے، تو وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس کے لیے صدقہ ہی ہو رہا ہے نا. اور اس کے فرائض میں بھی یہ شامل ہے. ایک شوہر کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دینی تعلیم دے. اگر خود نہیں دے سکتا تو اس کا بندوبست کرے. تو یہ سارا کچھ آ جائے گا. یہ تو یاد نہیں ہے، لیکن ایک ہم نے شاید پڑھا ہے کہ وہ حق مہر میں بھی دین کی تعلیم تھی. میرا مہر ہاں ایسا کچھ تھا. ہاں جی ایسا ہے. قرآن تھا، حفظ کرائے ہیں. حفظ کروا نکاح کے ٹائم کچھ نہیں لکھتے، سب پہ کانٹا لگاتے ہیں. نہیں لکھتے ہیں، کیوں نہیں لکھتے؟ مہر تو لکھتے ہی ہیں، مہر کی رقم تو لکھتے ہی ہیں، مہر کی رقم تو لکھتے ہی ہیں چاہے جتنی بھی لکھو. اتنی کم بھی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ بھی نہیں ہوتی. جتنی جتنا ایک وہ انسان کے حیثیت کے حالات ہیں، مطابق ہی ہونی حیثیت کے چاہیے. مطابق. ہاں تو اتنا کا سونا بھی لکھوا لیتے ہیں، اور اتنا تو کسان لکھوا لیتے ہیں. ہاں تو سونا بھی لکھوا لیتے ہیں. ہاں سونا بھی لکھوایا جا سکتا ہے. چاہے سونا لکھوا لے چاہے نقد رقم لکھوا لے. جیسے سونا اس وقت جتنی قیمت ہوگی وہ شادی پہ اتنا کی اتنی قیمت ہے. اتنے تولے کا، اتنے تولے کا اور سونا ہے. اتنے کا زیور ہے تو وہ نا اس کے حق میں دے گی. میری ساری بہوؤں کو اس طرح ہی دیا ہوا ہے. گولڈ جس طرح وہ ان کے ساتھ پیسے بھی لکھوا لیں، لیکن میرا اپنا ذاتی طور پہ جو حق میں ہاں گولڈ ہی ہے. ہمارے یہاں پیسے لکھوائے جاتے ہیں. ہاں پیسے لکھوائے جاتے ہیں. نہیں، ہمارے جو بھائیوں کی شادی میں جو میں نے اپنے گھر میں دیکھے وہ گولڈ تو جو ان کے جتنے بھی ماشاء اللہ سے جتنے بھی تولے دیا گفٹ وہ تو دیا ہی دیا، ساتھ میں پیسے. پیسے مہر الگ ہی ہوتا ہے. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارا بھی ایسے ہی ہوتا میرے جو ہے. بھائی جو کی شادی جو تھی وہ سونا بہت ڈال رہے چھوٹی ہیں تھی، وہ الگ ہی ہے، آج سے ہاں اس کو نہیں 33-34 سال لیکن پہلے مہر کی الگ بات، ہوتا تب بھی ہے. 50,000 روپے کا حق میں لکھا گیا تھا. 50,000 پہ تھوڑا سونا تھا اور وہ اس کے سونے کے ساتھ 50,000 الگ تھے. اور ویسے بھی انسان نے تو وہی کچھ ہوگا نا وہ کہتے ہیں فوراً کا جو اس نے کمایا. یہ والی جو اس پہ اس کی آیت پڑی تھی کوشش. نا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے ان کوشش کی. لیس للانسان الا ما سعی، کوشش جو ہوگی وہی ہوگا اس کے لیے. اگلی حدیث ہے باب الدنیا خضرۃ حلوۃ، دنیا سرسبز و شاداب میٹھی ہے. ان خولۃ بنت قیس امرأۃ حمزة بن عبد المطلب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على حمزة فتذاکر الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خضرۃ حلوۃ فمن اخذها بحقها. ہماری حدیث یہ والی نہیں ہے. ٹیچر ہماری اچھا میں اچھا سوری، 8ویں یہ حدیث بہت کون سی؟ چھوٹی سی حدیث ہے. اس ہے وہ آپ دنیا. مسیب، اچھا ہاں ٹھیک ہے وہ غلط نشان لگ گیا. ٹھیک ہے. ان مصعب بن سعد
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احذروا الدنیا فإنها خضرۃ حلوہ. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بچو کیونکہ وہ سرسبز و شاداب، پرکشش اور میٹھی ہے. اور کسی کو بتائیں نا یہ دنیا سے بچو، کہیں گے تم مطلب کس زمانے کی بات کر رہے تم ہی غلط ہو، ہم دنیا سے کیوں بچے. ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا تو لینی ہے لیکن میانہ روی اختیار کرنی ہے، اور دنیا اتنی ہی لینی ہے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے، اور جو چیز ہمیں دین میں فائدہ دے گی ہم نے وہ دنیا لینی ہے. تفصیل میں بتا رہے ربنا ہیں. آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ سب سے بہترین جو بات ہے، یہ سب سے بہترین کلمات ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں چاہیے، لیکن آخرت کو یاد کرتے ہوئے اس کو ساتھ رکھتے ہوئے. دنیا کی عیش و عشرت میں پھر انسان جب کھو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہاں جی. کہ جب آپ اس میں اپنے آپ کو پاؤ گے نا تو غافل ہو جاتا ہے انسان. اس کے اندر وہ جو تقویٰ ہے، وہ جو صبر ہے، وہ ساری چیزیں، بلکہ اللہ ہی وہ جو اللہ کا تعلق ہے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا داری سے بچنے کا حکم دیا. جیسے ہم رمضان میں اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، جیسے ہم نمازوں میں یا جو خوشی جب ہم اور جگہوں پہ ہوتے ہیں تو کیسے غافل ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ وہ شیطان جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے نا. اس کا تو سب سے بڑا مقصد ہی ہے کہ انسان اپنے رب سے جو ہے نا وہ دور ہو جائے، اپنی منزل سے دور ہو جائے، جنت سے دور ہو جائے. اس حدیث میں بھی یہی ہے، دنیا سے بچنے کا یہ ارشاد ہوا ہے. اصل بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بھلاتے ہیں تبھی دنیا دار بنتا ہے. جب اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے تو دنیا ویسی حاوی نہیں ہوتی. پتہ ہے کیا، وہ ایک میں لیکچر سن رہی تھی تو اس میں یہ استاذہ بتا رہی تھی کہ ہم جس ماحول میں بیٹھتے ہیں نا، ماحول کی وجہ سے، جیسے اگر آپ کسی، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں دین کے ماحول، ہم وہ باتیں سن رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک ہارمون خارج ہوتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک خارج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعداد میں ملٹیپلائی ہوتا چلے جاتا ہے. یعنی یہ والی پازیٹیو اور خیر کا جو ہارمون ہے نا وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہوتے 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 بڑھنے لگ جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ مستقل اسی چیز سے جڑے رہتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کو اگر برا ماحول بھی مل رہا ہوتا ہے نا تو وہ ہارمون ایز اٹ از برقرار رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، پھیل جاتا ہے نا اتنا. وہ ختم نہیں ہوتا، وہ اپنی جڑ پکڑ لیتا ہے. اور وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا ثابت قدمی، وہ استقامت وہ ہو جاتی ہے پھر. اور پھر اسی طرح سے اگر کوئی برے ماحول میں ہوتے ہیں تو اور وہ شر کا ہارمون خارج ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنے اندر دیکھا کہ ہم لوگ جیسے اب قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، تو کہیں ادھر ادھر جیسا جائیں گے نا دنیا والے لوگوں کے ساتھ، وہ اتنی بری ان کی چیزیں لگتی ہیں، شادی وغیرہ پہ دیکھ وہ چینی ہوتی ہے، وہ وہاں لگتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. نکل جائے. وہ نا وہ انسان فیل ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کیوں رکے ہیں. یہی ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے. جس کو سمجھ آ گیا، جو ایمان جسے کہتے ہیں نا، یقین، صحیح یقین کہ مطلب ہم آئے ہیں، ہم نے جانا ہے اور ہم نے حساب کتاب دینا ہے. ایک چیز آپ کو دنیا سے کاٹتی ہے، مطلب دنیا کی لذتوں میں وہ جو لذتیں کہہ لو، الحمدللہ ہم سب لذتیں لے ہی رہے ہیں، شک کھانا پینا سب، لیکن وہ جو گم ہو جانا ہے نا، کہ آپ ایوری ٹائم آپ کو اور دھن لگ جاتی ہے کہ بس گھوم لیں پھر لیں، ادھر چلے جائیں انجوائے کر لیں، لائف کو انجوائے کر لیں، وہاں بیٹھ کے گپے ماریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپے ماریں، فون پہ گپے ماریں، ان چیزوں میں دل نہیں لگتا، دل ہی نہیں لگتا. اور پر سمجھ آ جائے بس کہ وقت کو کہاں پہ لگانا ہے. حالانکہ نفس اتنا پھر بھی وہ ہے کہ نفس کون سا ہمیں چھوڑتا ہے،
نفس تو مسلسل لگا ہوا ہی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا ذکر، اور وہی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں بھی ہے نا کہ انسان کو ثابت قدمی، مفہوم بتا رہی ہوں عقائد کا، کہ ثابت قدمی اس کو رہتی ہے جو قول ثابت کے ساتھ رہتا ہے. تو قول ثابت یہی کہ اب حدیث کی کلاس ہے، قرآن کی کلاس ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا، سمجھ لیا، یہ چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی روح کو غذا دیتی ہیں اور زندہ رکھتی ہیں. جو ان چیزوں سے دور ہوگا اس کی روح جو ہے وہ مردہ ہو جائے گی، اور وہ مردہ ضرور ہوگی لیکن آپ کو تو نہیں لگے گا کہ مردہ ہے، تو وہ تو بڑی زندہ ہے، اس کو تو دنیا اٹریکٹ کر رہی ہے، اور وہاں جانے کو دل کر رہا ہے، وہاں جانے کو دل کر رہا ہے، میوزک سننے کو دل کر رہا ہے. وہ بڑے زندہ وہ زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، وہ مطلب ان کو ایوری ٹائم، ان کو نہیں فکر کہ ہماری نماز نہ چلی جائے، ہمارے اذکار زندہ نہ دل وہ مس نہیں ہو ہے، جائیں. ہاں جی بس یہی ہے نا، وہ اللہ مردہ وہ زندہ ہے، میں نے پڑھ لی ہے. وہ مردہ وہی نا لوگ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں دل. کیا ہو گیا ہے، انہیں تو اپنے آپ کو چھوڑ دیا. میرے تو بچے اب بچے بھی ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے. ہاں میں پارلروں میں جا کے بیٹھ نہیں جاؤں، اس طرح نہیں، اگر اور کسی پھر بات میں نے پہ نہیں تھوڑا اپنے سا آپ وہ کو کہتے ہیں چھوڑا، اچھا اور بس. یہ تو اس لائن پہ آ گئی ہیں. میری بچیاں کہتی ہیں آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا ہاں میں پارلروں میں جا کے بیٹھ جاؤں، چھوڑ دیا ہے. یہ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، دل نہیں کر رہا تو چھوڑ دیا. بے ہنگم طریقے سے نہ رہیں. لیکن وہ ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ ہماری بات ہوئی ہے نا، جسے سمجھ آ جائے گی نا اس کو ہی پتہ چلے گی یہ بات. اس اللہ تعالیٰ اس کرے کہ سب کو ہی سمجھ آ جائے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرے گھر والوں کو اتنا عرصہ گزر گیا، سمجھ آ گئی ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ. لیکن پھر بھی اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی میں چاہتی ہوں. دیکھیں ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی تڑپ تھی، اپنے چچا کے لیے کتنا تڑپتے تھے، کتنا تڑپتے تھے نا کہ میرے چچا کسی طریقے سے اس لائن پہ آ جائیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ کہا تھا کہ بس آپ کلمہ پڑھ لیں، بس ابھی پڑھ لیں. ہاں اصل میں جو قرآن سے جڑ گیا نا وہ اللہ سے جڑ جائے گا. نہیں، اصل بات وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن بعض لوگ قرآن سے بھی جڑ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ لیکن قرآن سے عام جڑ طور پہ گئے جس ہیں. نے قرآن کو صحیح طرح سیکھ لیا، سمجھ لیا نا، ہاں وہ تو ہوتا ہے. وہ بات ہے. دیکھیے ایک جو ریاکار عالم عابد وہ بھی تو سارا کچھ ساتھ آتا ہے نا، تو اس لیے سب سے پہلے تو دعا ہی نہیں ہونی آپ چاہیے کہ دیکھیں، اپنے نفاق سے اللہ تعالیٰ بچائے. آپ خود ہی جج کر لیں کہ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھ لیا یا پڑھ رہے ہیں اور جو مسلسل جڑے ہوئے ہیں تعلیم کے ساتھ، اللہ کے علم کے ساتھ، ان کی لائف، ان کا لائف سٹائل اور ان کی مطلب ہے کہ ان کی جو ہے ترجیحات الگ ہیں باقی لوگوں سے. حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو بھی کھول کے تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اس کی تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے ساتھ جڑے نہیں، تو ان کا لائف سٹائل الگ ہوگا، ان کی ترجیحات الگ ہوگی. اب میری 2 بچیاں ہیں، ایک نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، ایک نے نہیں کی، حالانکہ دونوں کو میں نے سمجھایا، لیکن ان دونوں کی رجحانات میں فرق ہے، ان کے دونوں کی ترجیحات میں فرق ہے، حالانکہ ایک ہی گھر میں دونوں ہیں. کیوں، کہاں سے فرق آیا؟ علم سے آیا نا. اور یہ علم ایسا ہے کہ جو ایک دفعہ حاصل کر لے نا صحیح طرح سے، وہ جڑا رہتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر چیز چلی جاتی ہے. اگر کہیں ادھر ادھر کی غلازت لگی بھی، دنیا نے کھینچا بھی، لیکن وہ ایک دم فوراً تزکیہ ہوتا ہے الحمدللہ. ہاں تو اللہ کا شکر ہے. اب دیکھیں میری بیٹی وہاں لندن میں رہتی ہے اور شرعی پردہ کرتی ہے. اس نے اپنے سسرال سے 2 سال جنگ، ڈیوورس تک بات پہنچ گئی، اس نے پردہ نہیں چھوڑ دی، لیکن وہی ہوا کہ آگے کو وہ لوگ مانے تو وہ مانے، اور ہسبینڈ بھی مانا، کیونکہ وہ ایک چیز جب آپ نے اڈاپٹ کر لی نا. ہاں کیونکہ وہاں وہ کہتے ہیں بھئی وہ ادھر کے وہاں سٹائل یہاں کا، تو وہ لیکن انہوں نے تو مخالفت کرنی، سب سے بڑھ کے یہ مخالفت کہ یہ نقاب کر کے نکلے گی، یہاں میرے سارے جاننے والے ہیں، وہ یہ مسلمانوں کو لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں، یہ کیا نقاب کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے مانا، اسی طرح نکلتی ہے وہ. ہاں وہاں پہ جو لوگ ہیں پریکٹسنگ مسلمز ہی ہیں وہاں پہ، دکھاوا کہ مسلمان بہت کم ہیں وہاں. اب دوسری کو کہہ کے تھک جاؤ، وہ جب تک اس کے اندر وہ چیز نہیں، حالانکہ کون، میں کہتی ہوں، لیکن وہ جب تک آپ کا یہ علم بہت بڑی نعمت ہے. بس آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ثابت اللہ تعالیٰ نے دینا اسے اس کام میں دی، تو اس کو پرسن کو یہ ارادہ نہیں اس کو کیا
اس نے دعا مانگی ہوگی دل سے، ظاہر دعا مانگی تو پھر اتنے کئی سال اس کا یہ ایشو چلا ہے، بلکہ ہم لوگ آخر کو یہی تنگ آ گئے کہ میرے ہسبینڈ تو کہتے تھے بھی تم ان کی مان لو، لیکن اللہ نے اس کی سن لی، اس کی اسی میں سیٹسفیکشن تھی۔ اگلی حدیث ہے احسان مبایع اعرابی، عرابی کے ساتھ خرید و فروخت اچھے طریقے سے کرنا۔ عرابی گاؤں والا، بدو۔ عن زیاد بن الحسین عن ابیہ حسین بن قیس انہ حمل طعاما الی المدینہ فلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ماذا تحمل یا اعرابی؟ قال قمحا۔ قال ما اردت به او ما تريد به؟ قال اردت بیع، فمسح رأسی وقال احسنوا مبایعۃ الاعرابی۔ زیاد بن حسین اپنے باپ حسین بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینہ غلہ لے کر آئے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی تو کون سی چیز اٹھا کر لایا ہے؟ اس نے کہا گندم ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس بدو نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اچھے طریقے سے اس اعرابی کے ساتھ خرید و فروخت کرو۔ ویسے تو ہر شخص کے ساتھ اچھے انداز میں خرید و فروخت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، بہرحال بدو کے معاملے میں زیادہ تاکید برتی گئی کیونکہ وہ مارکیٹ میں کوئی نئی چیز پہنچانے تک زیادہ محنت کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیہاتی لوگ شہری لوگوں کی بنسبت سادہ لو ہوتے ہیں، اور اگر ان کی حوصلہ شکنی کی جائے تو وہ زیادہ محسوس بھی کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا کہ کیا بھاؤ تاؤ کیا کرنا چاہیے۔ اب اگر اکثر جو ہوتا ہے نا ایکسپیرینس بقرعید میں ہوتا ہے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے، گاؤں سے دیہات سے لوگ آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک یعنی میرے ہسبینڈ گئے تو وہاں پر وہ گاؤں سے آئے ہوئے تو کہتے یہ جوڑی ہے میں نے بیچ کے جانا ہے، جتنے بھی دینا ہے نا دے دو اور بس لے جاؤ۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تو ہمارے عام گاؤں کے جو لوگ آتے ہیں خرید و فروخت کے لیے ان کو تو لوٹ لیا جاتا ہے، وہ بیچارے اب جیسے عورتیں گاؤں میں کام کر رہی ہیں ان کو اتنی کم اجرت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا بمشکل اس میں گزار کریں، اور وہی چیزیں آ کے مارکیٹ میں کہاں یہ تو ہے۔ اب دیکھیں نا سادہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں گاؤں ہوتا۔ والوں کے ساتھ بہت برا کرتے ہیں کہ جو دوسرے، بس یہ حدیث دیکھیں نا کتنی پیاری بات ہے۔ عرابی کے ساتھ آپ سسر میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، محبت سے اچھا سلوک کرنے کو حکم دیا، یہ اب سیکھنے والی بات ہے۔ گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں جاہل ہیں، ان کو گاڑیاں نہیں چلانی آتی، وہ راستے میں ٹریفک کا بہت، لیکن اگر دیکھیں کہ یہ گاؤں کا لوگ، گاؤں کا انسان ہے جو تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا گنوار ٹائپ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ حدیث بڑی آگے ذہن پہ رکھنی پڑے گی۔ لیکن جو تھوڑی دیر کے لیے وہ شہر میں آ جاتے ہیں پھر ان کے دماغ بہت زیادہ ان کے بھی خرابی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ عرابیوں کی خصوصیت ہے، بدو جو تھے وہ آپ سے کے دور میں بھی بہت زیادہ وہ تھے، سخت مزاج، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ اصل میں نا ان کا اسٹائل ہی یہی ہے، ہوتی ان میں۔ اصل میں ان کا اسٹائل ہی یہی ہے، وہ اپنے بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں نا، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، سخت ہاتھ ہوتا ہے ان کا، وہ کھیتی باڑی کر کر کے نا بس دیکھیں یہ بہرحال یہ یاد رکھیں، میں تو اس کو ہاں جی انشاءاللہ یہ آپ سے اچھی مطلب آپ دوسروں کو بتاؤ تو یہ میرے بھی ذہن میں پہلے نہیں پڑی پڑی۔ فروج المرأة فی العدة بضرور
ضرورہ، عدت میں عورت کا ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا۔ عن جابر قال قال طلقت خالتي ثلاثة فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي فذكرت ذلك له فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك ان تصدقي منه او تفعلی خیرا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ کو 3 طلاقیں دے دی گئیں۔ وہ اپنی کھجوروں کا پھل توڑنے کے لیے باغ میں جا رہی تھی۔ اس کو ایک آدمی ملا جس نے اس کو عدت کی وجہ سے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا معاملہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چلی جایا کر اور کھجوروں کا پھل توڑ لایا کر، ممکن ہے تو اس میں سے کچھ صدقہ کرے یا کوئی اور نیکی والا کام کرے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت ہی کمائی کر سکتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس ضمن میں کسی شرعی نص کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ اور طلاق والی خاتون یہاں تو طلاق کی بات ہے۔ یہاں پہ تو 3 طلاقوں کی بات ہے۔ طلاق والی خاتون دن کے وقت کسی ضرورت کے پیش نظر گھر سے نکل سکتی ہے اور کسی مسئلے کے متعلق ہر سنی سنائی بات کو قابل اعتماد نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کسی مستند جید عالم دین سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ضرورت کے پیش نظر وہ نکل سکتی ہے طلاق والی عورت، لیکن عدت جو ہے نا، وہ بیوہ کی عدت، اس میں بہت سختی ہے بیوہ کے لیے۔ 4 مہینے 10 دن ہے نا۔ ہاں ان کو بھی زیادہ تو صورت میں ہوتی ہے جب ان کا کوئی کمانے والا نہ ہو، کوئی کام کرنے والا نہ ہو، بچے ہیں، گھر کی ضروریات ہیں، تب وہاں بھی ایسا ہے، وہاں پر بھی ہے نکلنے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن وہ پوچھ کے ہی نکلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نوعیت بھی ہے نا کہ اب فرض کرو آدمیوں کے درمیان میں جا کے اب یہ بینک ہیں، نہیں وہاں نہیں، ہوتی ہیں، وہی نا اگر ہم وہ لوگ اپنی گاڑی لینی تھی، ہم جتنے بھی شو روم میں گئے نا، آدمی کم تھے اور لیڈیز تو نہیں کم ہی، جوان لڑکیاں، اور اتنا میک اپ کر کے اور ایسے تیار ہوئی تھی، لگ رہا تھا کہ بس کیا کوئی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان کا میک اپ کس لیول کا تھا۔ یہاں ہم لوگ جا رہے اور انہوں نے جو اب جو کپڑے کے وہ شلوار قمیض میں آپ کو کہیں کوئی نہیں نظر آئے گا، انہوں نے پینٹیں پہنی ہوتی ہیں اور ان کی چھوٹی ٹاپس ہوتی ہے۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو، ابھی ہم جب راستے سے جاتے ہیں ادھر اپنے گھر کی طرف، یہ جو ہے علی ٹاؤن کا اسٹیشن ہے، جو اورنج ٹرین کا، وہیں پر ہی اسٹیشن کے سامنے زونگ کی سم دینے کے لیے یا پتہ نہیں کس سم دینے ٹیبل چیئر لگی ہوئی ہے، وہ لڑکی اتنی میک اپ، جیسا آپ کہہ رہی ہیں فل میک اپ میں، اور وہ پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے اس نے، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے چیئر پہ، بال کھلے ہوئے ہیں اور ایک دم ایسا دور سے نظر آیا۔ وہ تو سڑک پہ بیٹھی ہے تو پھر بھی اندر ہے نا، وہ تو سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ نہیں اب آپ یہ دیکھیں جتنے آدمی آ رہے ہیں نا، وہ ڈیلنگ کرنی ہے گاڑیوں کی، وہ انہوں نے عورتیں تو نہیں کہوں گی، وہ لڑکیاں اور ماں باپ بھی آفرین ہے جو بھیج دیتے ہیں، ان لڑکیوں نے ڈیلنگ کرنی ہے۔ اب ان کو دیکھ کے تو بندہ، عورتیں ہی دیکھیں تو دیکھتی رہ جائیں، تو اب آگے جو آدمی دیکھیں گے تو ان کے لیے کتنے بڑے فتنے کھڑے ہوں گے۔ اچھی خاصی گھروں کی لڑکیاں ہیں، یہ بھی نہیں کہ کیونکہ 3rd لیول کا کام نہیں ہے، ان کی تنخواہیں کوئی چھوٹی موٹی تھوڑی ہوں گی۔ یہ بڑی بڑی جو مطلب ہونڈا ہے، کرولا، ان کے جو شو روم ہیں، ان میں ان کی وہ لڑکیوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہوں گی، نہیں ہے۔ نہیں وہ جو گاڑیوں کے شو روم میں اگر لڑکیاں کھڑی ہیں ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوں گی، حال پتہ یہ جو بینک وغیرہ میں جو جابس کرتی ہیں ان کی تنخواہیں ہوں گی۔ نہیں بولے، اور تھوڑا بڑی مطلب بڑے جو ہے نا شو روم بھی تو دوسرے ہیں، تھوڑے زیادہ بڑے، ہاں بڑے، وہ دیکھ کے پتہ چل رہا تھا۔ اب میں بینکوں میں آپ جاؤ، بینک میں اب جیسے گئے میزان بینک میں، صرف ایک ہے کہ تھوڑا سا ایک ان کا حجاب وغیرہ لازمی ہوتا ہے، بایا پہنا ہوتا ہے، اور ان کا میک اپ، لیکن باقی بینک کی تو 80 سے کم کی تنخواہ نہیں ہوتی، اس سے زیادہ کی ہوتی ہے۔
ایسا تو ہے. جی بہرحال جو نکلنا بھی ہے تو پورے شرعی نص کی مخالفت کے بغیر نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی. اپنے آپ کو پورا کور کر کے. جی شادی بیاہ پہ نہیں جا سکتے. نہیں، شادی بیاہ پہ نہیں جانا، ضرورت کے تحت جانا ہے. ضرورت کے تحت جانا. ہاں مطلب اب ایک لڑکی جیسے طلاق ہو گئی، اس کا ذہن جو ہے نا وہ بالکل آؤٹ ہو رہا ہے، یعنی ذہنی مریضہ بن رہی ہے وہ ایک طرح سے. تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ قرآن کلاس لے لیں، آپ پڑھ لیں. اب ان کو اجازت دے دی ان کے استاد نے کہ آپ جائیں، ضرور جا کے پڑھ لیں. اب وہ ڈیلی جا رہی ہے، جا کے پڑھ رہی ہے، لیکن طلاق ہو گئی. اس کو ابھی عدت یعنی کہ اس کی گزر رہی تھی. وہ جائز جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے، اب مجھے نہیں پتہ کہ کیا ہے اس میں. تو یہ تو جائز تو نہ ہو، ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے نا پھر تو. ہاں. آپ گھر میں آن لائن رہ کے ہاں پڑھ میں لیں، نے تو یہی بتایا. میں نے کہا مجھے تو اس بارے میں نہیں پتہ، مجھے تو یہی پتہ ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے عدت گزاریں. یہ تو ایک دفعہ 2 دفعہ جانے کا ہے، تو یہ تو مستقل ہی وہ جا رہی ہے، روزانہ جا رہی ہے پڑھنے. تو یہاں پر بھی تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو جا کما، تو وہ بھی تو روز ہی جا رہے ہیں. پھر وہی بات آ گئی جیسے وہ والدہ کا زیور صدقہ کرنے کا حال جو آپ کا کیا ہے، یہ اسی کے ساتھ ہی ہے. یہ اتحادی مسائل ہیں کہ آپ اس وقت ان کے ہاں حالات دیکھ کے بھی کام یہ معاشی مسائل ہیں، ہے نا، یہ معاشی مسائل ہیں. لیکن وہ پڑھے کہ میرے خیال ہے پڑھنے کا تو نہیں ہوگا، پڑھنے جانا آنا. پتہ نہیں کس نے ان کو کہہ دیا. نکلنا ہے کہ فیک غیر مردوں کی نظر بھی پڑنی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے. مگر وہ تو مطلب پردے میں ہی جا رہی ہے، آ رہی ہے، لیکن بہرحال جا تو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بھی پھر معاملہ کرے، اس نے دن سے کام لیتے کیا وجہ ہے کیا ہے. اچھا اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں. باب الامر بتأدیۃ الامانہ، امانت کو ادا کرنے کا حکم. عن ابی ہریرہ مرفوعا ادی الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے تیرے پاس امانت رکھی اس کو اس کی امانت ادا کر دے، اور تو اس سے خیانت نہ کر جو تیرے ساتھ خیانت کرے. تمام کی تمام شریعت کیا ہے؟ امانت ہے. کسی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے اور کسی کا بندوں کے حقوق سے. امانت کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے، اور امانت کی ادائیگی نہ کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ منافق. مسلمان کا مستقل ایک وصف ہونا چاہیے امانت. یعنی امین اور خائن، مسلم اور کافر کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر ایک کی امانت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بات پتہ چل رہی ہے آپ کو؟ ہر ایک کی امانت. مثلا ہمارے یہاں جو ہے انتقام لینے کی فضا عام ہے کہ ہم نے انتقام لینا ہے. اگر وقت کی حکومت اپنے حقوق ادا نہ کر رہی تو عوام کیا کرتی ہے کہ حکومت تو ایسے کر رہی ہے، چلو ہم بھی ایسے کرتے ہیں. بجلی اور گیس کی چوری کرنا، مجھے کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے. وہ گیس کے لیے جو مشینیں لگاتے ہیں، گیس کھینچنے والی، یہ بھی چوری ہے. دوسروں کا حق مارنا ہوتا ہے، وہ سارے جو بڑی وہ لائٹ بڑی کھینچتا ہے. اور بجلی بھی چوری کرتے ہیں. بجلی کے کیا کرتے ہیں؟ کنڈے لگاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ میٹر کم کر دیتے ہیں. یعنی ہم نے تو امانت پوری کرنی ہے. ہمیں کہتے ہیں حکومت بھی تو کھا رہی ہے، حکومت بھی تو یہ کر رہی ہے، تو ہم بھی وہی بن وہ جائیں. کہتے ہیں اتنے بل آ گئے، اتنے تو بجلی نہیں یوز کرتے، تو سب چوری کی بجلی یوز کر رہے ہیں. ہم دوسروں کو پاس
کتنے لوگوں نے تو سولر ہی لگا لیے ہیں بجلی کا، ان کے پاس اب بل ہی نہیں آتا. سولر لگا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اور جو میں نے دیکھا ادھر چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی، جیسے کہ میں وہاں پر رہی تھی، کیا نام ہے، میں تو ادھر گئی تھی، میں تو رنالہ گئی تھی نا. اچھا نہیں، رنالہ سے پہلے ادھر ہے ایک بھائی پھیرو. بھائی پھیرو کو پتہ نہیں؟ ہاں، بونگا بلوچا، بھائی پھیرو، یہ سارے. تو ہاں، تو وہاں پہ نا جو گھر بنے ہوئے نا، انہوں نے نا دو اتنی پلیٹیں نا، دو سب کے گھروں میں لگی ہوئی ہیں. یعنی 2 پنکھے 1 لائٹ جل جاتی ہے اس سے، 2 پنکھے 1 لائٹ، 2 پنکھے 1 لائٹ. اتنا ہی چاہیے ان کو. مطلب وہاں پہ ایسا ہوتا ہے لائٹ چلی گئی نا، سارا دن آپ کے پاس لائٹ ہی نہیں ہے، 2 دن لائٹ نہیں ہے. تو بس انہوں نے یہ اپنا بندوبست کیا ہوا ہے، وہ پلیٹیں 2 لگا لی ہیں چھوٹی چھوٹی. زندگی چلتا رہے، وہ معطل نہ ہو. ہاں، بس یہ چل رہا ہے وہاں پہ. تو سب کے پاس تو لگا بھائی. ہمارے گاؤں میں لائٹ چوری زیادہ ٹچ گرمیوں میں ہے. تو کہہ رہی تھی پلیٹیں ہوتی ہیں وہ 10 انہوں نے بس اپنے پاس تھوڑا سا لیکن جب گرمی آئے گی نا، جب دیکھیں زیادہ تر لوگوں نے لائٹ چوری کی کہ ہمارا اے سی ہاں، اے سی چلانے کے لیے لائٹ چوری کرتے ہیں. اسپلٹ، اس کے لیے کنڈا لگاتے ہیں. تو ٹیچر کی جتنی بھی بچت کرے وہ کسی نہ کسی طرح نا نکل جاتی ہے ہاں پیسے. ہاں ادھر نہیں آپ کے ادھر لگ جائیں گے. ہاں. ہمارے گاؤں میں بڑے لوگ پکڑے نہیں گئے. بڑے لوگوں نے کہا آپ لگا لو، آپ کے گھر کبیرہ کے سامنے میں امانت میں خیانت. کبیرہ کا نام ہے اصل یہ میں نے کہا نہیں کہیں نہ کہیں سے نکل جائے. حکومت کے ساتھ پتہ جڑی نہیں آپ کا بچہ چنگا میں کیوں آ گیا. ایسے ابھی ہی میں کہتی ہوں کبیرہ کا نام ہے ایسے ایسے بات کے نہیں آنا. ایسے ہی. ہمارے گاؤں سب نے لگائی تقریباً لائٹ. ان کو بتائیں، ان کو بتانا ہمارا کام ہے، عمل کرنا نہیں کرنا. پہلے بتا دیں، مانے نہیں مانے ان کا کام ہے نا، آپ کا کام بتانا ہے. بس ہے. جب بل مانے تو بتانا چاہیے. پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے، آپ ہمیں آگے سے آپ پیسے دیتے ہو، آپ لوگوں کو کھانا دیتے ہو، تو آپ ہمیں یہ باتیں بتاتے ہو. ہمارا بچہ نہیں پورا تھا، ہماری تنہائی یہ. اور میرے گھر کے بالکل سامنے سے گزرے، سب کہتے نہیں ہیں پتہ نہیں، میری بات سنیں، کیا اے سی میں رہے بغیر گرمیاں نہیں گزرتی؟ گزر جاتے ہیں. تو جو جھگیوں میں رہتے ہیں ان کی گرمیاں نہیں گزرتی؟ گزر جاتی ہیں نا. تو مطلب ہر طرح سے گزر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اے سی ہے؟ بہت مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس اے سی ہو. آج کل کرایہ دار جو ہے انہوں نے بھی لگائی. ہمارے پاس تو نہیں ہے. آپ چھت پہ سوتے ہیں؟ سین ہے آپ کی. ہاں، چھت پہ بھی سو سکتے ہیں، ہم تو اپنے کمرے میں ہی سوتے ہیں ویسے. میں بھی کچھ نہیں زیادہ ہوتا، کمرے میں. گزر جاتی ہے گرمیاں بھی، گزر جاتی ہیں. دن ہے تو رات ہوگی، رات ہے تو دن ہوگا، گزر جائے گا وقت. سین ہے، پہلے وقتوں میں سین ہوتی چوری تھی. تو نہیں کریں گے نا، امانت میں خیانت تو نہیں کریں گے نا. اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو پھر پھل ملنا ہی ملنا ہے. ہاں. نہیں، میں ادھر آنے سے پہلے بھی 25 سال ہو گئے شاید، پہلے بھی میرے بچوں نے بھی بڑا ماما نے یہ کام کیا، چوری والا کام ہے. اب ادھر میں جا کے تو نہیں یہ کرنا ہی ہے. ہاں، بالکل میرے صحیح بچے ہے، بھی اس بات بالکل صحیح ہے. چوری والا کام کرنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب کو. نہیں، ہمارے دائیں بھائی صاحب میں لیکن ہم لوگوں نے نہیں لگائی. سب نے ہم نہیں لگائی. اب دیکھیں نا، ٹرین میں سفر کرنا ہے تو چھپ جانا، ٹکٹ نہ دینا، یہ کیا ہے؟ کتنا زیادہ ہوتا تھا کرایہ نہ دینا. اب تو خیر ویسے فری کر دیا. اور ان کی گرین بس بھی اور آپ دیکھیں زمینوں پر قبضہ کر لینا، سرکاری زمینوں پر قبضہ کر لینا. اب میں آپ کو بتاؤں، وہیں پر ہی بھائی پھیرو کی بات کرتی ہوں. وہاں پہ ہم جہاں پہ رہ رہے تھے نا، وہ پیچھے ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا، وہ حکومت کی طرف سے وہ زمین تھی اور وہاں پہ پارک بننا تھا، لیکن وہ بنا نہیں. لیکن پیچھے جتنے بھی گھر تھے نا، چاروں طرف گھر ہیں، درمیان میں وہ پارک بننا تھا، لیکن وہ کھلا ایریا، میدان ٹائپ. اب سب نے اپنے گھر تھوڑے تھوڑے بڑھانے اور بڑھاتے وہ پارک ختم ہی ہو گیا، گھر ہی ہو گئے سب کے.
تو یہ کیا ہے؟ اب میں نے وہ ایک وہاں پہ بچی تھی، میں نے اس سے پوچھا تو کہتی پہلے نا یہ ان کا اتنا حصہ بڑھا، یعنی تھوڑا سا ایک پیسے جنہوں نے تھوڑا سا بڑھا لیا آگے، پھر تھوڑا سا بڑھا لیا کچھ عرصے کے بعد، پھر تھوڑا سا بڑھا لیا، سب نے تو یہ جو کہہ رہی ہیں جو انہوں نے تھوڑی سی روڈ بھی کر دی ہے، تو یہ بھی تو کہتے ہیں نا لوگوں نے قبضے کیے ہیں، تو اب وہ روڈ بن رہی ہے، تو انہوں نے پہلے دیا ہوا تھا کہ یہاں پر ہاں جی، یہ تقریباً 45 سال کا یہ میرے بھائی بتا رہے تھے کہ ایڈی کا منصوبہ تھا جہاں پہ 40-45 سال کا۔ مزدوری تو لوگوں نے ایویں ہی قبضے کر کے گھر بنائے ہوئے ہیں، ان کے سب کے گھر ٹوٹنے ہیں۔ پھر وہ آ جاتے ہیں کچی بستیوں والے کہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ پھر ان کے رونے دیکھ کے 7 اور لوگ مل جاتے ہیں، وہ حکومت کام پہ بدنام ہو جاتی ہے۔ ہاں ٹوٹے گی۔ جتنی محنت کریں گے ٹوٹ جائے گی۔ LDA والے جب بھی کھڑے ہو گئے کچھ ادھر یہ بحریہ ٹاؤن میں ایسے ہی ہوا ہے کہ وہ لوگوں نے باقاعدہ وہاں پہ گھر بنا کے دے دیے، تو وہ ان کی روڈ نکلنی تھی وہاں سے، تو وہ گھر ہی ٹوٹے، پورے گھر ٹوٹے، بحریہ ٹاؤن میں ہوا یہ۔ وہ فائدہ تو نہیں ہے ٹیچر یہاں پر پنجاب سائڈ کی سائڈ پہ جاؤ تو وہاں بھی گراج ہو رہی ہے، شاید سائڈ وہ انہوں نے روڈ کے اوپر اپنے گراج وغیرہ بنائے تھے۔ یہ پنجاب سائڈ کی جو شہری سے آتی ہے اچھا یہ ہاں انہوں نے جگہ ساری کھلی یہ کر سارے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن۔ ہاں پنجاب کی سائڈ سے دکان بھی تو اتنی سی ہے تو اس سے زیادہ انہوں نے بڑا اس کا بنا دیا ہوا ہے ٹھیلا وغیرہ، اسی وجہ سے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ شریعت میں نیکی اور گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی سے ہے، کسی کی دوستی یا دشمنی سے نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنیوں اور بکریوں کو فروخت کرتے وقت ان کا دودھ مت روکو۔ اگر کوئی آدمی ایسا جانور خرید لیتا ہے تو اسے دودھ دھونے کے بعد دو، اختیار ہے، یعنی اختیار ہے، چاہے تو آپ اس کا دودھ نکال کے اس کو فروخت کر دیں، اور اگر وہ چاہے تو اسے اپنے پاس رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے، لیکن اس کے ساتھ کھجوروں کا ایک سا بھی واپس کرے۔ اور اسے واپس کرنے کا 3 دنوں تک اختیار ہے۔ جانور بیچنے والے نے دھوکہ کیا اور 2-3 دن جانور کو چارہ ڈالتا رہا لیکن اس کا دودھ نہیں دوہا۔ جب خریدنے والے نے دودھ دو کر استعمال کر لیا اور 1-2 دنوں تک اس پر حقیقت حال واضح ہو گئی تو شریعت نے اسے سودا واپس کرنے کا 3 دن تک اختیار دیا ہے، اور ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر وہ جانور واپس کرتا ہے تو کھجوروں کا ایک سا بھی ساتھ واپس کرے، تاکہ بیچنے والا جو چارہ ڈالتا رہا لیکن دودھ نہیں دوہا اس کا عوض ہو جائے۔ تو جانور کا دودھ روکنے والے نے ظلم کیا اور دھوکہ دیا، لیکن شریعت نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اس کے دھوکے کے عوض اس کو نقصان پہنچایا جائے یا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، بلکہ یہ حکم صادر فرمایا کہ اس کے دھوکے کو اس پر چھوڑ دیا جائے اور اس کے چارے یا محنت کے عوض اس کو کھجوروں کا ایک سا دے دیا جائے۔ سا ایک پیمانے کا نام ہے جو تقریباً 2 کلو یا 100 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ اسلام ایسا دین ہے، کسی کے ساتھ اگر کسی نے کی ہے نا زیادتی تو آپ نے زیادتی نہیں کرنی، آپ نے برا بھلا بھی نہیں کہنا، جو جیسا کرے گا وہ اس کا اپنا عمل ہے، ہم تو رکتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ ہم بھڑاس نہ نکال لیں۔ کون سی حدیث؟ یہ 11ویں حدیث ہے، کیا ٹائٹل کیا ہے؟ 34 امانت کو ادا کرنے کا اچھا، حکم۔ امانت کو ادا کرنے کا حکم۔ تو بہرحال یہ بڑی سخت بات ہے، ہم لوگوں کو اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو اس کے اعمال کو دیکھ کے ہم کیوں سمجھتے ہیں
کہ ہم اس کے اوپر اس کے داروغہ ہیں یا ہم اس کے اوپر کچھ ہیں، ہم اس کو بات سنا بھی سکتے ہیں یا کسی اور کو بھی اس کے خلاف بات سنا سکتے ہیں، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. ہم کر سکتے ہیں ایسا، کرنے کے روادار ہیں ہم، حق رکھتے ہیں اگر کسی سے ہم شکایت اپنی ہو اولاد کا بھی نہیں حق رکھتے. جو ٹھیک کر سکتا ہو اس کے پاس اپنا مسئلہ لے جایا جا سکتا ہے. ہاں سب سے بڑا یہاں پہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ جو گورنمنٹ ہے نا ہماری، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. ہر معاملے میں زیادتی ہو رہی ہے نا، تو لوگ یہ بات کر کے پھر ٹیکس نہیں پورا ادا کرتے کہ یہ یہی کون سا ابھی ہمیں ہم حقوق دیکھ ادا کے کرتے بیٹھے نا، یہ ساری باتیں ہم ابھی دیکھ کے یہی ٹیکس بیٹھے نہیں ادا کرتے کہ انہوں نے کون سا ہمارے ساتھ ہمارے ٹیکسوں کا کیا کرنا ہے. انہوں نے تو اپنی عیش و عشرت پہ خرچ کرنا ہے، جو کہ حقیقت بھی ایک طرح سے. تو ہم جو ہر اگر وقت حکومت کو کوسنے دیتے ہیں تو مجھے بھی تو جائز تھا نا. بالکل صحیح بات. کسی کو بھی نہیں بولا نا، میں یہی کہہ رہی ہوں، کسی کے لیے بھی نہیں ہے وہ ان کا یہ جائز. اپنے اعمال یعنی درست اب کریں تو اللہ تعالیٰ حاکم صحیح دے اب دیکھیں نا، مائیں بیٹھ کے نا، اب 4 عورتوں میں بیٹھ کے نا اپنے بچے کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یا پھر اپنے گھر کے کسی فرد کی. اور وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اتنی اچھائیاں بیان کرتے ہاں ہیں وہ کہ تو ہے، وہ بھی خراب، وہ بھی یہاں وہ بھی محفل میں غلط. بیٹھے گئے اپنے بچوں کی اتنی اچھائیاں، میں تو سمجھ نہیں آتی کہ اور ہر بات میں اتنی کلابے ملا دینا اور کھودا باہر نکلا چوہا والا معاملہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو بیٹی اچھی نہیں، وہ بیٹی دیکھو بہت بچے اچھی دیکھ ہے. لیں گے. جنت نہیں، وہ پڑھنے آئے ہوگے بچے، آپ بیٹھ جائیں. کوئی نہیں، وہ بچے ہیں آ جائیں گے. خاص طور پہ ٹیچر یہ آتا ہے کہ یہ بیٹی اچھی نہیں ہے، اس کی بیٹی، میری بیٹی نہیں بہت اچھا، اچھی ہے. اس چیز سے نا سسرال فتنہ پھیلتا ہے. مثلاً ہاں آپ کے فون کر رہے ہو، کسی سے بات کر رہے ہو، یا اپنی بہو کی تعریفیں کرنی، اتنی تعریفیں کرنی، اب اگلے کو کیا بتانا ہے بھی آپ، ہماری بہو تو ایسی ہے، پھر ہماری بیٹی تو ایسی ہے، وہ تو ایسی، مطلب ہے ہماری بیٹی تو اتنا ہے، وہ قرآن سنتی ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے. جب دیکھو تو پتہ چلے بیٹی کو قرآن کا کہیں سے پتہ ہی نہیں ہے. مطلب لوگ بہت تعریفیں کرتے ہاں ہیں. چلیں. ایک تو فیملی میں میرے ہیں وہ اپنے بچوں کی اتنی تعریفیں کریں گے کہ اگر تعریف کے قابل مبالغہ ہو آرائی بھی، جسے کہیں. تعریف کے قابل ہو تب بھی نہیں کرنا چاہیے نا تعریف. چلیں اب ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں ابھی اس کو نہیں ویسے یہ انشاءاللہ. بات صحیح ہے، میں تو ویسے پہلی اس بات سے نہ تعریف